السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ ناول جسٹ فار یو کی آج ایپیسوڈ 21 اور 22 ہے۔ امید ہے یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ 21۔ ناول ہے جسٹ فار یو، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، ایپیسوڈ 21۔ مومل، اس کے لبوں سے آہستہ آواز میں اس کا نام نکلا۔ ہمدان خود پریشان ہو گیا تھا، جبکہ مشل کی نظریں تو احمد کے بے یقین چہرے پر ٹکی تھیں۔ مومل، میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات۔ وہ اس کے قریب جاتے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جس پر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، دور رہیں، وہ کانپتی آواز میں ہاتھ سے اشارہ کرتی بولی۔ مومل، پاس آؤ، تم جانتی ہو نا مجھے کتنی نفرت ہے تمہارے یوں دور جانے سے۔ مومل کا یوں دور ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے فوراً غصے سے بولا، نہیں آؤں گی۔ آپ قاتل ہو، درندے ہو، بے رحم انسان ہو، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ وہ چہرے پر خوف سجائے بولی۔ مومل، میں کہہ رہا ہوں نا، میری بات سن لو پہلے، مجھے موقع تو دو کچھ بولنے کا۔ ایان نے بے بسی سے کہا۔ اس وقت وہ واقعی خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کیا موقع دوں بات کرنے کا؟ کچھ نہیں بچا بات کرنے کو۔ آپ نے اتنا عرصہ مجھ سے جھوٹ بولا، میں آپ کی باتوں میں آتی رہی۔ میں جس بلڈی ڈیول کو برا بھلا کہتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میرا اپنا شوہر وہ درندہ، وہ بلڈی ڈیول ہے۔ مجھے نہیں رکنا یہاں اور مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ غصے سے بولتی اس کا میٹر گھما گئی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ پھر سے کرنا؟ وہ غصے سے اس کے قریب جاتا بولا۔ کہتا بھی احمد اس کے اور مومل کے درمیان آیا۔ آرام سے مسٹر ایان، میری بہن سے روڈ ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی کچھ۔ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو آپ روک نہیں سکتے اسے۔ ویسے بھی اب تو آپ کی حقیقت جاننے کے بعد میں خود بھی اپنی بہن کو آپ کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ ایان کے سینے پہ ہاتھ رکھ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جس پر ایان نے غصے کے سبب ہوئی لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم ہمارے معاملات سے دور ہو احمد، مجھے بالکل پسند نہیں میرے اور میری بیوی کے معاملات میں کوئی بولے۔ کیوں نہ بولوں، وہ بہن ہے میری اور مجھے حق ہے اس کے لیے بولنے کا۔ ایان کی بات پر احمد بھی غصے سے بولا، تم بلا وجہ بات بڑھا رہے ہو، بنا کچھ واضح ہوئے۔ ایان نے جیسے اسے وارن کرنا چاہا۔ کیا بنا کچھ واضح ہوئے؟ کیا تم بلڈی ڈیول نہیں؟ بولو، کہہ تو یہ جھوٹ ہے، جو ہم نے سنا وہ سب جھوٹ ہے۔ احمد نے سینے پر ہاتھ باندھے کہا۔ آج تو وہ آپ جناب کا تکلف بھی چھوٹ گیا تھا۔ جبکہ ایان کی نظریں احمد کے پیچھے چھپی مومل پر تھیں، جس کا وجود رونے کے سبب ہچکیاں لے رہا تھا۔ مشل کا تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا اب احمد اسے چھوڑ دے گا؟ کیا اس کی محبت بس اتنے کم عرصے کے لیے ہی تھی؟ ہاں ہوں میں بلڈی ڈیول، نہیں کرتا میں اس بات سے انکار، اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیے۔ میں ہر ایک اس بات پر ہاں کہتا ہوں جو میں ہوں۔ کیا کر لو گے؟ ایان نے ہر بات تسلیم کرتے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، جس پر وہ بھی طنزیہ مسکرایا۔ میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں۔ تم اپنی بہن اپنے پاس رکھو، طلاق بھیج دوں گا، وہ مشل کی جانب دیکھ کر بولا، اور مشل کے دل نے تو جیسے دھڑکنا ہی بند کر دیا تھا اس کے الفاظ پر۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو جمع ہوئے تھے اور اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس نے پاس پڑی کرسی کو تھام کر بیلنس سنبھالا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ایان اور ہمدان دونوں زخمی شیر کی طرح اس پر چھپٹے تھے، جس پر مومل اور مشل کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ احمد کے الفاظ تو مومل نے نہیں سنے تھے، مگر اچانک ہی ایان اور ہمدان کو احمد پر جھپٹتا دیکھ اس کی چیخ بلند ہوئی، چھوڑے میرے بھائی کو۔ وہ آگے بڑھتی ایان اور ہمدان کو دور کرتی بولی۔ مشل بھی جلدی سے ان کے قریب پہنچی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں، تم نے طلاق کی بات بھی کیسے نکالی اپنے منہ سے؟ ایان احمد سے کہتا اس پر پسٹل تان چکا تھا، جس پر مومل اور مشل کا سانس خشک ہوا تھا۔ نہیں بھائی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، پلیز جانے دینے، پلیز بھائی میرے لیے۔ وہ ایک دم آگے بڑھتی احمد کے سامنے آتی ایان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ایان اور ہمدان دونوں کا ہی خون کھولا تھا۔ جس بہن کو انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی صرف احمد کی وجہ سے۔ مشل، تم بیچ میں نہ آؤ، اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں طلاق دینے کا کہنے کی؟ ہمدان نے خونخوار آنکھوں سے احمد کو دیکھتے کہا، جو ایسے کھڑا تھا جیسے اسے فکر ہی نہ ہو کہ اس پر گولی چل جائے گی۔ پاس ہی مومل خوف کے مارے اس کا بازو تھام کر کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمدان بھائی؟ آپ نے مشل کو طلاق دینے کا کہا ہے؟ ہمدان کے الفاظ سن مشل نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ ڈر گئی تھی ان لوگوں سے، مگر اس نے طلاق کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی وہ مشل کا برا چاہتی تھی۔ ہاں بالکل میں نے کہا ہے، پر آپ محبت کرتے ہیں اس سے، اس نے جیسے اسے سمجھانا چاہا۔
میں مشل سے محبت کرتا تھا، جو شرارتی معصوم تھی، اس مشل سے نہیں جو معصوم چہرے کا نقاب چڑھائے پھرتی ہے۔ اس نے مشل کی پشت کو دیکھتے کہا۔ اس کے الفاظ پر مشل نے زور سے آنکھیں میچی کہ آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چہرہ بھگو گئے تھے۔ بکواس بند کرو، خبردار جو میری بہن کے بارے میں کچھ بھی بکواس کی، زبان کھینچ لوں گا، ایان نے غصے سے کہتے گن لوڈ کی۔ نہیں بھائی، پلیز میرے لیے چھوڑ دیں انہیں، پلیز بھائی اپنی گڑیا کی بات مان لیں۔ وہ روتے ہوئے ایان کی گن تھامے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی بولی۔ اپنی بہن کی تڑپ پر وہ دونوں ہی بے بس ہوئے تھے۔ اس کا رونا تو احمد کو بھی تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے کہاں اسے روتے دیکھا تھا، مگر خود پر بے پرواہی کا لحاف اوڑھے وہ وہیں کھڑا رہا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، دوبارہ نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایان نے پسٹل واپس نیچے کرتے لفظ چھپا کر کہا، جائیں یہاں سے آپ، پلیز چلے جائیں۔ وہ ہچکیوں سے روتی پیچھے احمد کی جانب مڑتی اپنے نازک ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیلتی بولی، جبکہ وہ غصے سے بھرا یہ بھی محسوس نہ کر سکا کہ آج وہ اسے آپ کہہ رہی تھی۔ چلو ممل چلیں، میں تمہیں یہاں ایک پل اور نہیں رکنے دوں گا۔ وہ مومل کا ہاتھ تھامتا اسے ساتھ لے جانے لگا کہ ایان نے مومل کا دوسرا ہاتھ پکڑ اسے روکا۔ ہم نے تمہیں جانے کا بولا ہے مسٹر احمد، میری بیوی کو لے جانے والے تم کون ہوتے ہو؟ بھائی ہوں اس کا اور لے کر جاؤں گا، اسے تم جیسے درندوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایان کی بات پر وہ تنی ہوئی رگوں کے ساتھ بولا، لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ ایان نے اسے صاف دھمکی دیتے کہا، ہاں نہیں ہے، مار دو گولی، ڈرتا نہیں میں۔ وہ بھی بنا ڈرے بولا۔ مومل جو کبھی ایان کو تو کبھی احمد کو ایان کی دھمکی پر ڈرتی ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھنے لگی جو احمد نے تھاما ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر ایان کا دماغ گھوم گیا تو واقعی احمد پر گولی چلا دیتا، مشل کی بھی نہ سنتا۔ اس نے آہستہ سے احمد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، جبکہ احمد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مومل تم اس شخص کو چن رہی ہو؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بولا۔ آپ جائیں بھائی، پلیز، آپ کو میری قسم، آپ جائیں اور میری فکر مت کریے گا۔ وہ اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی اس لیے بولی۔ مگر مومل، نہیں بھائی آپ جاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹتی بولی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ بھی یہاں نہیں رکنے والی تھی، مگر اسے ابھی اپنے بھائی کی زندگی کی فکر تھی۔ اپنے بارے میں وہ بعد میں سوچ لیتی۔ احمد ایک بے بسی بھری نگاہ اس پر ڈالتے باقی سب کو غصے سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مومل اور مشل دونوں کے دل کو سکون ملا تھا اس کے صحیح سلامت جانے پر۔ احمد کے جاتے ہی اس نے ایان کی گرفت سے بھی اپنا ہاتھ چھڑا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ایان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ منال ابھی گھر آئی تھی اور وہ اور مشل ایک ہی سیمسٹر میں پڑھتی تھیں، اس لیے شادی کے بعد دونوں ایک ساتھ ہی جاتی تھیں، لیکن آج مشل نے چھٹی کی تھی یونی سے، اس لیے اسے اکیلا جانا پڑا۔ گھر آتے ہی اس سے پہلے طرح خاموشی ہی ملی، لیکن آج اس خاموشی میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اس کا دل ہولتا تھا اس خاموشی پر۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے حمدان بیڈ پر خاموش بیٹھا دکھائی دیا، جس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی لیے وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ دانی، کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کے پاس جاتی پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر حمدان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مومل اور احمد کو سب پتہ لگ گیا ہمارے بارے میں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا مطلب، کیا پتہ لگ گیا؟ کھل کر بتائیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں لگی تھی اس کی بات کی، جس پر حمدان نے اسے ساری بات کھل کر بتائی۔ کیا ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں احمد بھائی؟ اور مشل تو ٹھیک ہے نا؟ اسے مشل کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ نہیں منال، وہ ٹھیک نہیں ہے، تب سے اپنے کمرے میں بند ہے۔ مومل بھی اپنے پرانے کمرے میں خود کو بند کیے ہے، کسی کے کہنے پر دروازہ نہیں کھول رہی۔ اور ایان بھائی کہاں ہیں؟ احمد کے بتانے پر اس نے ایان کو پوچھا۔ کہاں ہونا ہے، آفس میں بند سگریٹ پھونک رہا ہے۔ حمدان کی بات پر منال کو حیرت ہوئی تھی۔ پر ایان بھائی تو نہیں پیتے تھے سگریٹ؟ ہاں نہیں پیتا، پر جب اس کو کسی بات کی ٹینشن یا دکھ ہو تو وہ پیتا ہے، اور بے تحاشا پیتا ہے۔ منال، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، مشل کی بہت فکر ہو رہی ہے مجھے، اور اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہم دونوں میں کہ مشل کے پاس کمرے میں جا کر اسے دیکھ سکے۔ حمدان نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا، چلے فکر نہ کریں آپ، بلکہ اٹھیں اور کچن میں جا کر مشل کا فیورٹ پلاؤ بنائیں اپنے ہاتھوں سے، تب تک میں اسے دیکھتی ہوں۔ منال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، جس پر حمدان بھی ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتا اٹھا تھا۔ وہ دروازہ کھول اندر آئی تو مشل سامنے ہی گھٹنوں میں سردی کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تم دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہوگی، مگر یہاں تو کھلا ہوا ملا مجھے دروازہ۔ وہ اس کے پاس آتی ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تاکہ وہ اس کی جانب متوجہ ہو، اور وہی ہوا۔ اس کی آواز پر مشل نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
مگر مشل کی آنکھوں کو دیکھ مناہل کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ مشل، میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی تکلیف سے بولی، جس کی آنکھیں رونے کے سبب لال ہوتے سوج چکی تھیں۔ مناہل، وہ کہتا ہے وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ مجھے اب اس موڑ پر آ کر چھوڑ جانے کا کہہ گیا ہے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ ضبط کھوتی مناہل کے گلے لگتی زور زور سے روتے بولی، نہیں میری جان، ایسے نہیں کرتے، چپ ہو جاؤ، ایسے کیسے چھوڑ دیں گے تمہیں؟ بس تب غصے سے کہہ دیا ہوگا، بھلا وہ کیوں اپنی محبت کو خود سے دور کریں گے؟ مناہل نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت دیکھ اسے خود رونا آ رہا تھا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑا ہمدان بے بسی سے مشل کا رونا دیکھ رہا تھا، اور جب برداشت نہ ہوا تو اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کرتا وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، وہ کہتا ہے اب محبت نہیں مجھ سے اسے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اس مشل سے محبت تھی جو معصوم اور شرارتی تھی، نہ مجھ سے جو معصومیت کا نقاب چڑھائے پھرتی ہے۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا، اچھا، نہ بس رونا بند کرو، ہم سب کے بارے میں سوچو، اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچو جو تمہارے لیے اتنا پریشان ہے۔ پلیز خود اپنے ساتھ ہمیں تکلیف نہ دو۔ وہ مشل کے آنسو صاف کرتے بولی، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلاتے بے دردی سے چہرہ رگڑا تھا، جیسے آنسو کے نشان مٹانا چاہتی ہو۔ ہاں، اب نہیں رہوں گی، میں کمزور تو نہیں جو روتی پھروں، میں میرے بھائیوں کو مضبوط بہن ہوں، اب نہیں رہوں گی، وہ خود سے عہد کرتی بولی، جس پر مناہل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا۔ ویسے نا، مجھے اپنی حالت پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، یار کو دیدہ غبار سے اوجھل کر کے، مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے، یعنی ترکیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے۔ آہستہ آواز میں شعر پڑھ کر وہ تکلیف دہ ہنسی ہنستی مناہل کی آنکھوں میں سے آنسو نکال گئی تھی۔ ایان، جو کب سے آفس روم میں ادھر سے ادھر ٹہلتا، سگریٹ پیتا، اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مومل سے بات کرنے کی نیت سے کمرے سے باہر نکلتا، بیڈ کی سائڈ ڈراور سے سارے گھر کی ڈپلیکیٹ کیز لیتا، مومل کے پرانے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جو کمرے میں بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا، کیونکہ دروازہ تو اندر سے لاک تھا، پھر کیسے کھل گیا؟ مگر سامنے ایان کو ہاتھ میں چابیاں تھامے دیکھ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا، اور اس کی اس حرکت پر ایان نے اپنا غصہ بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ ایپیسوڈ 22۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے کسی قسم کی بات نہیں کرنی آپ سے، وہ دوسری طرف منہ کیے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی آواز سن کر جان گیا تھا وہ روتی رہی ہے۔ مومل، مسئلہ کیا ہے آخر؟ کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہو؟ وہ لمبے ڈگ بڑھتا اس کے قریب جاتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے بولا، اوور ری ایکٹ میں کر رہی ہوں؟ وہ حیرت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی، نہیں مسٹر ایان عرف بلڈی ڈیول، میں اوور ری ایکٹ نہیں کر رہی، بلکہ ابھی میں نے ری ایکٹ کیا ہی کب ہے؟ آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے میں اپنے آپ سے کتنی نفرت محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے آپ جیسے شخص سے محبت کی، آپ جیسے شخص کو اپنی دل میں جگہ دی، اور آپ جیسے شخص کی بیوی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا مجھ جیسے شخص سے؟ ہاں بولو ذرا، کھل کر بتاؤ نا مجھے، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے آخر میں کس طرح کا شخص ہوں۔ مومل کے کہے گئے الفاظ پر وہ سینے پر ہاتھ باندھتے اپنے بارے میں اس کی رائے کھل کر سننا چاہتا تھا۔ آپ کو ابھی بھی ضرورت ہے میرے الفاظ کی؟ کیا آپ نہیں جانتے خود کو کہ کس قدر شفاقیت بھری ہے آپ میں؟ کیوں ہیں آپ ایسے حیان؟ آپ وہ نہیں تھے جو مجھے دکھائے تھے، کاش آپ ایسے نہ ہوتے، یا پھر کاش آج جو کچھ میں نے سنا وہ نہ سنا ہوتا، کاش۔ وہ روتے ہوئے بولتی بیڈ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی، اس کا وجود پورا کانپ رہا تھا۔ ایان اس کے قریب نیچے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جس میں مومل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو ہم بالکل ویسے ہی رہ سکتے ہیں نا، بالکل پہلے کی طرح؟ یقین کرو مومل، میں ساری دنیا کے لیے جتنا مرضی شفاق ہوں، مگر تمہارے لیے میں وہی ایان ہوں جسے تم جانتی تھی۔ وہ بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ مومل نے کچھ سیکنڈ اس کے چہرے کو خاموش نظروں سے دیکھا، اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیے، اسے آنکھوں میں بے یقینی لیے دیکھنے لگی۔ کیسے انسان ہیں آپ؟ بجائے اس کے کہ آپ خود کو بدلیں، اس کام کو چھوڑیں، قتل و غارت کو چھوڑیں، بلکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں سب بھول کر آپ کے ساتھ پہلے کی طرح رہوں۔ معاف کریے گا ایان صاحب، میں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ۔ ہاں، آپ اگر بدلنا چاہتے ہیں خود کو میرے لیے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں، ورنہ صاف الفاظ میں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ صاف الفاظ میں اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر،
तुम भी मेरा फैसला सुन लो, ना तो मैं खुद को बदलने वाला हूँ, ना ही तुम्हें खुद से दूर करने वाला हूँ। मेरी मौत ही अब तुम्हें मुझसे अलग कर सकती है। तो तुम ऐसा करो कि मेरे मरने की दुआएं मांगना शुरू कर दो, अभी से और कसरत से। शायद फिर इस सफाक और जरा शख्स से तुम्हारा पीछा छूट जाए। वो गुस्से से खड़ा होता, उसका बाजू थाम अपने बराबर खड़ा करता, एक एक लफ्ज से भाग कर बोला, जबकि उसकी मौत वाली बात पर मोमल का दिल लर्जा था। क्यों? आपकी मौत की दुआ क्यों मांगूं? बल्कि ये नहीं सही कि मैं अपने लिए यही दुआ मांगूं। ऐसे भी तो आपसे जान छूट सकती है। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी, जिस पर अयान उस पर तंजिया हंसी हंसा था। तुम्हारी ये गलत फहमी है माय लव कि तुम मर कर भी मुझसे दूर हो जाओगी। नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं। अव्वल तो तुम्हारी मौत को भी तुमसे पहले मुझ तक आना होगा, और अगर तुम्हें कुदरती मौत भी आ गई ना, तो अपने कमरे में ही तुम्हारी कब्र बनवाऊंगा, क्योंकि तुमसे दूरी मुझे मौत की सूरत में भी बर्दाश्त नहीं। उसका हर एक लफ्ज शिद्दत भरा था, जिस पर मोमल का सांस गले में अटका था। आपको क्या लगता है आप मुझे इस तरह पास रख लेंगे? नहीं, आज नहीं तो कल मैं इस कैद से भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी आपको छोड़कर। वो उसे खुद से दूर करती आगे बढ़ी ही थी कि अचानक पाँव मुड़ने पर उसका तवाज़न बिगड़ा था। इससे पहले कि वो बुरी तरह मुंह के बल गिर कर अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेती, अयान ने जल्दी से आगे होते उसे थामा था। डर के मारे मोमिल ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी और अयान की शर्ट को मजबूती से अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ा था। दोनों के दिल की हार्ट बीट इस वक्त फुल स्पीड पर थी। तुम ठीक हो ना मोमल? अयान ने उसे आराम से बेड पर बिठाते परेशानी से पूछा। मोमल को गिरता देख उसकी सांस भी रुकी थी। हाँ मैं ठीक हूँ, वो लंबे लंबे सांस हवा में खारिज करते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते कांपती आवाज में बोली, जबकि दोनों हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर रखे थे। अगर अयान उसे ना थामता तो आगे से इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। इतना सा सवाल ही उसका दिल खौफ से धड़का गया था। प्लीज़ अयान, मुझे आराम करना है। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, मैं कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं करना चाहती। वो बेड पर लेट कर मुंह दूसरी तरफ करते बोली, जिस पर अयान भी उसकी हालत समझता कमरे से बाहर चला गया। अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी भी तो दुनिया घूम कर रह गई थी। वो आने वाला वजूद दोनों की ही जिंदगी था। वो किसी किस्म का भी नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। कोई भी नुकसान न होने पर वो अल्लाह का शुक्र करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अहमद की बात ने उसका सर घुमा दिया था, उनका सर घुमा दिया था। क्या बकवास कर रहे हो अहमद? पहले तुम्हें मुश्किल से निकाह क्यों चलती थी, और अब तुम शादी से 3 हफ्ते पहले इनकार कर रहे हो, शादी से, और तलाक की बात कर रहे हो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बाबा ने गुस्से से उसे झाड़ पिलाई। बाबा प्लीज़, मैं कोई भी बात नहीं सुनने वाला, और ना ही आप लोग मुझसे कोई सवाल करें। मेरा और मशल का रिश्ता इतना ही था, और बहुत जल्द मोमल भी यहाँ होगी। अयान से बहुत जल्द मैं उसे ज़ाद करवा दूंगा, और आप लोगों के लिए इतना ही जानने के लिए काफ़ी है कि वो लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। शराफत का लिबादा ओढ़ कर फिरने वाले दोगले इंसान हैं, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। वो उन्हें बताता परेशानी में डाल गया। क्या मतलब है बेटा? ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर वो अच्छे लोग नहीं तो मोमल वहाँ सेफ नहीं होगी। अम्मी परेशानी से बोली। आप फिक्र न करें, वो भी बिल्कुल सेफ है, और बहुत जल्द मैं ले आऊँगा उसे वहाँ से। पर आप लोग ये बात किसी से मत करिएगा। वो उनका हाथ थामकर तसल्ली देता बोला, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं मिली थी। मगर उनका बेटा कह रहा था तो मोमल बिल्कुल सेफ ही होगी। अच्छा बाबू, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, आपको अकेले हैंडल करना होगा सब। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? उसके बोलने पर नसीर साहब ने कहा। वो मेरा एक दोस्त है, वो प्रोफेसर है यूनी में। उन दिनों से कुछ फैमिली इश्यूज हैं तो कुछ दिन यूनी में नहीं जा सकता। ऊपर से क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इस तरह फिर क्लास की स्टडी का भी इशू होगा, तो उसने मुझसे हेल्प मांगी है, इसलिए 2 हफ्ते मुझे उसकी जगह जाना होगा पढ़ाने। बाबू को तफसील बताता खड़ा और अपने कमरे की जाने बढ़ गया, जबकि अम्मी अभी भी पीछे मोमल के लिए दुआ गो थी। वो गुस्से से उन दोनों को लड़ता देख रही थी, जो कब से इसका जब्त आजमा रहे थे। बस आखिर उसका जब्त जवाब दे गया था, और उसके चिल्लाने पर उन दोनों ने हैरत से उसे देखा। बस बहुत हो गया, बंद करो अपनी भैंस और गाय। खबरदार जो अब आवाज़ निकली तुम दोनों की। गजब खुदा का। कहाँ तुम दोनों ने क्या लड़ने के लिए शादी की है? जब से शादी हुई है तुम दोनों की हर वक्त लड़ाई करते पाए जाते हो तुम दोनों। वो गुस्से से लाड चढ़ा लिया हमसे बोली। दरअसल हमदान की मिनाहल से बहस चल रही थी कि आज वो यूनी नहीं जाएगी, और मिनाहल भी बड़ी लड़ाई लेते जाने की जिद कर रही थी। मिशी मेरी जान, हमने कब लड़ाई की? हमदान के मासूम चेहरा बनाकर कहने पर मशल ने घूर कर उसे देखा, जिस पर वो शरीफ बच्चा बनता चेहरा झुका गया। हाँ तुम छोड़ो इन्हें, मशल आओ हम चलते हैं, देर हो रही है, मिनाहल जल्दी से कहती आगे बढ़ी थी, जबकि मशल ने उसे कोहनी से पकड़ते वापस पीछे किया था।
कहीं नहीं जा रही, तुम घर हो आज। अगर शोहर कह रहा है कि घर हो तो मतलब रहो। वैसे भी तुम कोमल को देख लेना, कल रात से कुछ नहीं खाया उसने। वो मिनाहल से कहती बिना उसकी सुने वहां से जा चुकी थी, जबकि पीछे मिनाहल अपना सब मुंह लेकर रह गई। हमदान ने दूर तक मशल को जाते देखा था। वो जानता था कि मशल सिर्फ दिखावा कर रही थी कुछ रहने का, अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई थी। उसका बनावटी खुश चेहरा हमदान को पागल नहीं बना सकता था। काश वो कुछ कर सकता, उसका बस चलता तो वह अहमद को उसके कदमों में लाकर बिठा देता, मगर यहाँ भी वो उन्हें अपनी कसम दे चुकी थी। वो दोनों भाई ही बेबस थे। वो खाने की ट्रे लिए मोमल के कमरे में आई थी। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र मोमल पर गई जो वॉशरूम से निकल रही थी। मोमल, खाना खा लो, कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। वो ट्रे बेड पर रखती मोमल से बोली जो खामोशी से बेड पर आकर बैठती। ट्रे अपनी जानिब कर चुकी थी। कुछ और चाहिए? उसने मोमल के खाना खत्म करते ट्रे साइड पर करने पर पूछा, जिस पर मोमल ने नाम गर्दन हिलाई। तुमसे एक बात पूछूं मिनाहल? वो जो ट्रे उठाकर कमरे से जाने लगी थी, मोमल की आवाज़ पर वापस बेड पर बैठती हाँ में गर्दन हिलाते उसको बोलने का इंतजार करने लगी। तुम्हें सब कुछ पता था पहले से सब के बारे में, उन सब के काम के बारे में? उसने मिनाहल के चेहरे पर नजरें रखते पूछा, जिस पर मिनाहल ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, शुरू से सब मालूम है मुझे। तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? मिनाहल के जवाब पर उसने हैरत से पूछा। नहीं, मुझे पड़ता है फ़र्क, बहुत पड़ता है, मगर वो फ़र्क बुरा नहीं, अच्छा पड़ता है। तुम जानती हो मोमल, मुझे फ़ख्र होता है कहते हुए कि अयान भाई मेरे भाई हैं, मशर मेरी बहनों जैसी दोस्त और हमदान मेरे शोहर। मोमल हैरत से उसे बोलता देख रही थी, जिसकी एक बात एक एक लफ्ज़ मोहब्बत से निकल रहा था। मगर वो लोग को कत्ल करते हैं, तुम इस बात को फ़ख्र कहती हो? उसने हैरत से पूछा। मैं नहीं जानती अयान भाई ने तुम्हें अभी तक हकीकत क्यों नहीं बताई, और इतना मुझे यकीन है कि तुम जो भी जानती हो अभी आधी बात है। मगर मोमल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आधा सच हमेशा पूरे झूठ से बदतर और नुकसानदा होता है। मेरी एक सलाह मानना मोमल, बस कुछ भी सोचने और करने से पहले एक बार पूरी हकीकत जान लेना, फिर कोई फैसला करना। क्योंकि अगर तुमने बिना पूरा सच जाने कोई कदम उठा लिया ना, तो याद रखना फिर तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा, और पछतावे में हमारा पूरा वजूद सरापाई शर्मिंदगी बन जाता है। ना हम आगे के रहते हैं ना पीछे के। यकीन जानो, रातों की नींद उड़ जाती है, मेरे साथ बीती है, तो मैं बता सकती हूँ कैसा फील होता है। मगर जिस मकाम पर तुम हो ना, वहाँ अगर गलत कर बैठे ना इंसान, तो इस कदर पछतावा इंसान को घेर लेता है कि वो मुर्दों में रहता है ना जिंदा में। उम्मीद करती हूँ मेरी बात पर अमल ज़रूर करोगी। और एक बात पर, अयान भाई की बात ज़रूर सुनना, पूरी और मुकम्मल। तुम इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि अगर वो कुछ गलत करते होते तो मेरे डैड पुलिस ऑफिसर होकर उनके साथ ना होते। अगर तुम ये सोच रही हो कि मेरे डैड भी बाकी पुलिस वालों की तरह दो नंबर है, तो यकीन करो मोमल, आज तक उन्होंने मुझे हराम नहीं खिलाया। उनकी ईमानदारी का यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। मैं चलती हूँ, अब तुम मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। वो उसे कहती कमरे से जा चुकी थी, जबकि पीछे मोमल को सोचों में घेर गई थी। तो रीडर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड नंबर 21 एंड 22। स्टार्टिंग में आप लोगों को बीच में वॉइस सुनी होगी, तो मैं वॉक कर रही थी इसलिए थी। लास्ट पे वॉइस मेरी हल्की हो गई थी, क्योंकि मैं कमरे में कर रही हूँ, सब सो रहे हैं इसलिए। तो अच्छी लगी कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ, मैंने स्टार्टिंग पे मतलब बाहर वॉक किया, फिर हम घर आ गए थे, तो मैं कमरे में आके कर रही हूँ। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।